آج کا موضوع یہ ہے کہ نماز کیا ہے، نماز کے متعلق فقہا کے اقوال کیا ہیں، نماز ابتدائی رسالت میں کتنی فرض تھی، اور نماز کی اہمیت پر کچھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم واقعی الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ نماز کی اہمیت، نماز ہمارے اسلام میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور آپ اس کو اپنے کھانے میں بلاتے ہیں، اپنے گھر بلاتے ہیں، ملاقات کے لیے بلاتے ہیں، تو آپ کو وہ وقت دیتا ہے جب وہ آپ کے گھر میں آئے جسے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ خوشی ہوگی، بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ آپ کی اور اس کی محبت اتنی ہے کہ آپ جہاں پر دیکھیں آپ چاہیں کہ یہ میرے ساتھ ساتھ ہوں، میرے کھانے میں میرے ساتھ ہوں، میں جہاں بھی جاؤں یہ میرے ساتھ ہوں۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ بن بلائے آپ کے گھر میں وہ آ جائے جس کے ساتھ آپ کی بہت محبت ہے، تو آپ کی محبت کی کیا کیفیت ہو، اس کا اندازہ نہیں لگایا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں اذان میں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو ہم اذان کے بعد آئیں، ہمیں اجر ملتا ہے، ہمیں ثواب ملتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن کہیں ایسا ہو کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، میں بار بار وقت دیکھ رہا ہوں، میری نظر بار بار گھڑی پہ آتی ہے، اذان میں کتنی دیر ہے، جیسے اذان ہو میں اذان کے ہوتے ہوئے پہنچ جاؤں یا اذان سے پہلے پہنچ جاؤں، اللہ کتنے خوش ہوں۔ اور جو کہتے ہیں نا نماز کو دل نہیں کرتا، خدا کی قسم وہ 40 دن اس نماز کو نہ چھوڑیں، 40 دن کے بعد یہ نماز آپ کو خود نہیں چھوڑے گی۔ نماز کی لذت لے کر دیکھو، نماز کو نماز کی اہمیت کے ساتھ پڑھ کے دیکھو، نماز کیا چیز ہے، کس چیز کا سبق دیتی ہے۔ جب آپ اس نماز کو اتنی اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے نا، تو یہ نماز بھی اپنا اثر آپ کے اوپر ضرور ظاہر کرے گی۔ نماز ایک پسندیدہ عبادت ہے جس سے کسی نبی کی شریعت خالی نہیں رہی۔ جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر شریعت میں نماز کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ لیکن یہ الگ چیز ہے، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ کس وقت ادا کرتے تھے۔ کسی کے ہاں ایک تھی، کسی کے ہاں 2 تھی، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اس نماز کے حکم سے کسی نبی کی شریعت خالی نہیں گئی۔ ہمارے نبی کی امت پر بھی ابتدائی اسلام میں 2 نمازیں فرض تھیں، ایک قبل آفتاب نکلنے کے، ایک قبل آفتاب ڈوبنے کی۔ ایک سورج نکلنے سے پہلے تھی اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے تھی۔ نماز کی اہمیت ہر شریعت میں رہی ہے۔ ہجرت سے 1.5 برس پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، اس وقت 5 وقت کی نماز کا حکم دیا گیا، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور 5 وقتوں کی نماز صرف اسی امت پر فرض تھی، اس سے پہلے جو تھی وہ 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں تھی، کسی پر فجر کی، کسی پر ظہر کی، کسی پر عصر کی۔ لیکن 5 وقت کی نمازیں جو خاص تھی وہ صرف اس امت کے لیے خاص تھی۔ اگر یوں کہا جائے کہ اسلام کا دار و مدار صرف اسی پر ہے، تب بھی مبالغہ نہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ امیر ہو، فقیر ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، یہاں تک کہ لڑائی کی آگ بھڑک رہی ہو تب بھی نماز فرض ہے۔ اور عورت کے بارے میں فرمایا کہ اگر عورت جو ہے نا درد ذہن میں مبتلا ہو تو تب بھی عورت پر نماز فرض ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ جملہ یاد رکھنا کہ جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔
یقیناً کافر ہیں۔ شریعت میں جتنی سخت تاکید اس چیز کے بارے میں آئی ہے، کسی اور چیز کے بارے میں اتنی سخت تاکید نہیں آئی۔ اس میں دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا ہے، امام احمد کا قول کیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جل قدر صحابی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والے کو کافر فرماتے ہیں۔ جو نماز کو چھوڑتے ہیں نا، وہ کفر کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور امام احمد کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو نماز نہ پڑھے اس کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کفر کے قائل نہیں ہیں، لیکن اگر نماز کو چھوڑا جائے تو سخت سزا ملنی چاہیے اس کو۔ تمام وہ حدیث جس سے نماز کی فضیلت اور تاکید نکلتی ہے نا، اگر ان کو جمع کر دیا جائے نا تو اس کا نتیجہ قطعی طور پر یہ نکلتا ہے، اللہ اور رسول کے ہاں جو نماز چھوڑنے والا ہے وہ سرکش، نافرمان اور سخت گناہ گار ہوگا۔ نماز کا ترک کرنا تمام گناہوں میں سے ایک بڑے درجے کا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنا اہتمام فرمایا۔ اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑنے کے بالکل قریب وقت میں پہنچ گئے ہیں اور 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس سے نماز کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ نماز وہ رکن ہے جو تمام ارکان کو جمع کرنے والا ہے۔ آپ نماز ادا کریں گے نا تو آپ کا یقیناً دل کرے گا آپ روزے بھی رکھیں۔ آپ نماز ادا کریں گے، آپ کا یقیناً دل کرے گا آپ حج بھی کریں۔ آپ نماز ادا کریں گے، آپ کا یقیناً دل کرے گا آپ زکوٰۃ بھی دیں۔ نماز ادا کریں گے، دین کے اندر جو چیزیں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں نا، ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کو دل کرے گا۔ اس لیے بھائی نماز جو ہے یہ کسی حال میں تنگی ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ نہ عورت کے لیے معاف ہے، نہ مرد کے لیے معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والا